اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ لا یؤاخذکم اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا باللغو فی ایمانکم تمہارے لغو قسموں کے بارے میں، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ ہاں البتہ اللہ پکڑ فرمائے گا بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ جن قسموں کے بارے میں تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے ان قسموں کے بارے میں اللہ پکڑ کریں گے۔ واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور تحمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لغو قسموں کے بارے میں مواخذہ، گرفت اور پکڑ نہیں کریں گے، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان قسموں کے بارے میں گرفت اور پکڑ کریں گے جن قسموں کے بارے میں تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور تحمل کرنے والے ہیں۔ کل کی بات سمجھ میں آ گئی کہ کل بات آئی تھی اللہ تعالیٰ کو آڑ بنانا، اپنے قسموں کے ذریعے سے آڑ بنانا اللہ کے نام کو یا اللہ کو۔ کسی رشتہ دار کے ساتھ مثال کے طور پر آدمی حسن سلوک کرتا تھا، ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ کرتا تھا، کسی بات میں ان سے دونوں کے بیچ میں کوئی اختلاف یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو اب آدمی قسم کھا لیا کہ اب سے میں اس کی خدمت نہیں کرتا، اب سے میں اس کا خرچہ نہیں اٹھاتا۔ اس قسم کی قسمیں کھا لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نام کو اپنی نفرت اور اپنی دشمنی کے لیے استعمال کر رہا، یہ جائز نہیں ہوگا، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ یا اسی طرح وَتَتَّقُوا کوئی آدمی قسم کھا رہا ہے کسی کام کے بارے میں، کرنے کے کام کے بارے میں نہیں کرنے کی قسم کھا رہا، کام کرنے کا ہے، شریعت کہتی ہے یہ کام کرنا چاہیے، لیکن اپنی طرف سے قسم کھا رہا نہیں کروں گا اب سے یہ کام، اب سے نماز نہیں پڑھتا میں، اب سے میں ٹخنوں سے اوپر کپڑا نہیں پہنتا، اب سے میں مسجد کا دہلیز تک نہیں چڑھتا ہوں، اس قسم کی باتیں۔ تو یا پھر اس طرح کی قسم کھا لینا کہ کیا رے بھائی کہاں دیکھے تو بھی اللہ تعالیٰ شرک کرنا کو بول رہی قرآن میں، کہیں کو نہیں کرنا بھائی، کرے تو کیا ہوتا، اللہ کو کیا ہوا کرے تو، اس قسم کی باتیں، یہ تمام چیزیں اس قسم کی قسموں اور اس قسم کی باتوں میں اللہ کے نام کو استعمال کرنا یہ جائز اور ٹھیک نہیں ہے۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ تیسرا کسی دو آدمیوں کے بارے میں صلح صفائی کرانے کے بارے میں اب آدمی قسم کھا لینا کہ میں ان دونوں کیا تو لڑکوں مر جان دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ان کے دونوں کے بیچ میں صلح صفائی کا کام نہیں کرتا، مجھے کیا پڑی ہے، کیا تو حکم مر جان دے مجھے کہیں بول کر ان دونوں کے بیچ میں صلح صفائی کرنے سے آدمی ہاتھ پیچھے کر لے رہا، کیا تو حکم مر دے مجھے کہیں کو، اللہ کی قسم میں ان دونوں کو ملانے کا کام نہیں کرتا۔ سمجھ میں آئی یہ تین باتیں کل کے سبق کی۔ ایک تو کیا کہ کسی کے آدمی اوپر حسن سلوک کرتا تھا، کسی کے ساتھ یا احسان کرتا تھا، اس سے کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف ہو گئی یا دونوں میں اختلاف ہو گیا تو اس سے خدمت کرنے سے جی چرانا اور خدمت کرنے سے ہاتھ اٹھا لینا، یہ بھی ایسی قسم اللہ کی قسم سے اس کی خدمت نہیں کرتا، میں اس کو میں اپنا پیسہ نہیں دیتا، اس قسم کی قسم کھانا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اپنی نفرت کو، اپنی دشمنی کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ کے نام کو قسم کے ذریعے سے کھا کر آگے بڑھا رہا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یا پھر کسی نیک کام کو کرنے کے بارے میں، کرنے والے کام کے بارے میں نہیں کرنے کی قسم کھانا، نماز اب سے نہیں پڑھتا ہوں، کہیں کو پڑھنا آنکھوں میں چپ کے بیٹھے تو بیان میں ایسے تو بولتے رہتے، شرک کرنا کو بولتی ہیں، دیکھے تو کرے تو کیا ہے بھائی، کرے تو کیا ہے، کرے تو ایسا، اس قسم کی باتیں، کرنے کے کاموں کے بارے میں نہیں کرنے کی قسم کھانا، اب سے نماز کچھ نہیں آتا میں ایسا بول کر، یا پھر دو کسی لڑنے والے آدمیوں کے بارے میں ان کے بیچ میں صلح صفائی کا کام نہیں کرتا، اس قسم کی قسمیں کھانے کا، یہ تین قسمیں اس طرح کی قسمیں کھانا، اس قسم کے قسموں کے موقع پر اللہ کے نام کو استعمال کرنا، بہانہ بنانا، یہ درست اور ٹھیک نہیں ہے۔
تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ، ان کے ایک چچازاد بھائی تھے یا ان کے کوئی رشتہ دار تھے، تو یہ صحابی جب ان کو کیا تو ضرورت پڑتی تھی تو ان سے جا کر پوچھتے تھے، مال ہو پیسہ ہو کچھ بھی ہو، بہرحال یہ صحابی جا کر اس آدمی سے پوچھتے تھے جو ان کا سگا تھا، رشتہ دار تھا. تو وہ آدمی جب ان کو ضرورت پڑتی تھی تو کچھ بھی دیتا نہیں تھا. اب انہوں پوچھے تو دیتا نہیں تھا ضرورت پڑے اس وقت میں، تو انہوں قسم کھا لیے، ان کب تو بھی جا کر پوچھے تو میں بھی دیتا نہیں، سب بول کر قسم کھا لیے. اب بعد میں ہوا کیا، اسے ذرا دنوں کے بعد اسے ضرورت پڑی، جیسے ان کو ضرورت پڑی تھی تو ان کو ضرورت، وہ آدمی کو ضرورت پڑی. جب انہوں آ کر ان سے پوچھنے لگے، بھائی خدمت کرو ذرا، ہماری تقاضا ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، سب ہماری خدمت کو کرو، ہمارا ہاتھ بٹاؤ بول کر. تو انہوں بول رہی ہیں، وہ میں پہلے قسم کھا لیا تھا، تو اللہ کی قسم کھا لیا تھا تیری خدمت نہیں کروں گا بول کر، اب تو آ کر مجھ سے خدمت کر بول کر مجھ سے تو گزارش کر رہا، اب میں کیا کروں، اگر تیری خدمت کروں گا تو میری قسم ٹوٹ جائے گی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی جا کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ایسا ہوا قصہ کہ پہلے مجھے ضرورت پڑی تھی تو اس سے جا کر پوچھا تھا، میں ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا چچا کا بیٹا ہے، جب میں اسے جا کر اپنی ضرورت کے وقت میں تکلیف میں جا کر پوچھا تو میری خدمت نہیں کیا، مجھے ساتھ نہیں دیا، تو میں بھی قسم کھا لیا تھا نہیں کر، تو بول کر بولا تھا نہیں خدمت کر بولتا ہوں، ساتھ دے دے بولتا ہوں، میری تو بول کر ہاتھ اٹھا لیا. تو اس وقت میں قسم کھا لیا تھا آپ سے میں تیری خدمت بھی نہیں کروں گا، تو کب تو مصیبت کے اندر پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا تو میں بھی تیری پریشانی کے اندر ہاتھ بٹاؤں گا نہیں، ہاتھ اٹھا لوں گا، اس سے بھی ساتھ نہیں دوں گا تجھے. تو اب یہ میرا چچا کا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا ہے، دیکھ ماں میں تجھے نہیں دیا کہ کیا تھا کہ بہن پریشان چھوڑ ڈال ماں، مجھے ضرورت پڑی ہے ذرا ساتھ دے ماں بول کر مجھے آ کر پوچھ رہا، اب میں اسے جا کر ساتھ دیا تو میری قسم ٹوٹ جائے گی، اسے ساتھ دینا نہیں دینا. یہ صحابی آ کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں وہ سنو. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ دیکھو با انہوں تمہارے کو کیا کرے کہ کیا بولے کہ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں تو تمہارا کرنے کا کام کر دو، کئی کو تمہیں ہاتھ اٹھا لیتے ایسا بول کر، کرنے کا کام ہے، اچھا کام ہے، تمہیں کریں گے تو ثواب ملے گا، نیکی ہوگی، اجر ہوگا، اس لیے تمہیں کام کرنے سے ہاتھ اٹھاؤ نہ کو، ان کی خدمت کرنا چاہیے اور تمہاری قسم کو توڑ دینا چاہیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو ارشاد فرماتے ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اب قسم کی کتنی قسمیں ہیں یہ سمجھو. قسم کی کتنی قسمیں؟ قسم کی کل 3 قسمیں. قسم کی کل 3 قسمیں. ایک قسم کا نام ہے قسم لغو، دوسری قسم کا نام ہے قسم منعقدہ. یمین عربی میں قسم کو بولتے یمین، یمین لغو بولتے، دوسری قسم کو یمین منعقدہ بولتے، تیسری قسم کو یمین غموس بولتے. تو قسم کی 3 قسمیں، یمین لغو، یمین منعقدہ، یمین غموس. تو اب کون سی قسم کو توڑنے سے آدمی پر کفارہ واجب ہوگا، کون سی قسم کے ذریعے سے آدمی کو توڑ دے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس بارے میں آپ ذرا تفصیل سمجھیں. پہلی قسم، چلو الٹا چلیں گے آسانی ہوگی. تو یمین غموس، غموس معنی کیا؟ غموس، یمینی غموس کا مطلب کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے اندر داخل کر دینا، کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے اندر داخل کر دینا. اب یہ یمین غموس کے اندر یہ قسم، یمین غموس، یہ کون سی قسم، یہ کیسی قسم، یہ اس کے بارے میں گزشتہ کسی چیز کے بارے میں آدمی قسم کھا رہا، گزشتہ کسی ہوئے سو کام کے بارے میں آدمی قسم کھا رہا. کیا بول کر قسم کھا رہا؟ کہ کوئی کام ہوا تھا یا کوئی کام نہیں ہوا تھا. مثال کے طور پر کوئی کام نہیں ہوا، اس بارے میں آدمی ان کام نہیں کیا تھا، لیکن اب پوچھے تو کروں بول کر بول رہا. نہیں کرے سو کام کے بارے میں اب کروں بول کر بول رہا. گزشتہ زمانے میں کسی کام کے بارے میں یہ آدمی وہ کام نہیں کیا تھا، آپ پوچھنے پر بول رہا میں کروں وہ کام بول کر بول رہا. یا پھر کوئی کام کیا تھا، اب بعد میں پوچھنے پر بول رہا میں نہیں کیا ایسا بول کر بول رہا. تو اس طرح کی قسم کھا رہا. تو یہ قسم اسے بولتے یمین غموس. گزشتہ زمانے میں کسی کام کے نہ کرنے کے بارے میں پوچھا گیا، یہ کام نہیں کیا تھا، پوچھنے پر بول رہا کیا نہیں کیا تو بول رہا اب نہیں کیا تھا بول کر بول رہا، جبکہ حقیقت میں وہ کام نہیں کیا تھا، اب پوچھنے پر بول رہا کروں بول کر. تو یہ قسم ہے یمین غموس. تو غموس کا مطلب کسی چیز کو دوسری چیز کے اندر داخل کر دینا. ان کام کیا نہیں ہے، پوچھنے پر بول رہا کروں بول کر بول رہا، تو نہیں کیا اب کروں بول کر دوسری چیز کے اندر داخل کر دینا.
تو یہ گناہ کی بات ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کچھ گناہوں کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں، تو یہ یمین غموس بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ کسی گزشتہ زمانے میں گزرے ہوئے کام کے بارے میں پوچھا جائے، کوئی آدمی کوئی کام نہیں کیا تھا، اب پوچھنے پر بول رہا جب میں یہ کام کیا تھا بول کر، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، تو اسے بولتے ہیں یمین غموس۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا ماں باپ کی والدین کی نافرمانی کرنا، تیسرا کسی کو قتل کر دینا، چوتھا یمین غموس ہے۔ گزشتہ کسی کام کے بارے میں نہیں کیا تھا تو کروں بول کر بولنا، یا کیا تھا تو نہیں کروں بول کر بولنا، یہ یمین غموس ہے، اسے بھی گناہ لازم آ جائے گا، یمین غموس نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری قسم کون سی؟ دوسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کا مطلب کیا؟ آئندہ کسی کام کے بارے میں کرنے کا ارادہ کر لینا، اللہ کی قسم انشاءاللہ آپ سے نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، یا پھر آئندہ میں یہ کام کبھی نہیں چھوڑوں گا، آئندہ سے میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا، آئندہ سے میں شراب نہیں پیوں گا، آئندہ سے میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہیں پہنوں گا، یا پھر کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کی آئندہ زمانے کے بارے میں کسی کرنے کے کام کے بارے میں اب سے میں پکا کرتا ہوں میں یہ کام نہیں چھوڑتا ایسا، یا پھر کسی نہیں کرنے کے کام کے بارے میں آدمی کا ارادہ کر لینا کہ اب سے میں یہ نہیں کرنے کا کام نہیں کرتا، ایسا پکا ارادہ کر لینا، تو اسے بولتے ہیں یمین منعقدہ۔ اب یمین منعقدہ اس طرح آئندہ کے بارے میں آدمی قسم کھا لیا، کرنے کے کام کے بارے میں کھا لیا، آپ سے وہ کام پکا کروں گا میں نہیں چھوڑوں گا کبھی اسے، یا پھر کسی نہیں کرنے کے کام کے بارے میں قسم کھا لیا اب سے میں وہ کام نہیں کروں گا، اب وہ کام نہیں کرنے کا کام کر لیا یا پھر کرنے کا کام نہیں کر دیا، تو اس وقت میں اگر وہ کام کو کرنے کے کام کو نہیں کیا تو پھر قسم ٹوٹ جائے گی۔ اب قسم ٹوٹ جائے گی تو کیا کرنا پڑے گا؟ انتظار کرنا پڑے گا آپ کو۔ قسم ٹوٹنے پر کیا کرنا چاہیے اس کو سننے کے لیے آگے 7ویں پارے تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اللہ جب تک زندگی دیا تو قسم ٹوٹنے پر کیا وجہ کتنی اس کی کفارے کی صورتیں ہیں وہاں آپ کو 7ویں پارے کے پہلے صفحے میں وہاں آپ کو بتائی جائیں گی، اس سے پہلے کبھی خلاصۃ القرآن کے موقع پر آپ کو بتا دیا تھا، بہرحال انتظار کریں۔ تو دوسری قسم ہے قسم یمین منعقدہ، اب یہ دوسری ہو گئی، اب یہ قسم کے بارے میں اگر توڑ دیں گے تو کفارہ واجب ہوگا۔ تیسری قسم ہے یمین لغو۔ یمین لغو کسے بولتے؟ یمین لغو کا مطلب چپکے چپکے قسم کھا لینا۔ یمین لغو کی 2 قسمیں، یہ یمین لغو کے بارے میں 2 باتیں، 2 قسمیں اس کی، ایک اس کا آپشن، ایک قسم کیا، یہ نمبر 1 اس کے اندر چپکے چپکے قسم کھاتے رہنا، دل سے ارادہ نہیں قسم کھانے کا، چپکے چپکے باتا میں۔ اب عربی میں بولے تو واللہ باللہ تاللہ یہ سب قسم کے الفاظ ہیں، جیسے ہمیں اردو میں قسم سی، یا پھر فارسی میں دیکھے تو قسم بخدا، یہ فارسی کے اندر قسم کے الفاظ ہیں، جیسا اردو کے اندر اللہ کی قسم، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم بولتے نہیں، ویسا یہ فارسی کے اندر بخدا، قسم بخدا، اس قسم کی باتیں ہیں۔ عربی میں دیکھیں تو پھر واللہ باللہ تاللہ یہ قسم کے الفاظ ہیں۔ تو اردو میں چپکے چپکے قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہے، باتوں میں ایسے ہی چپکے قسم کھا لینا، قسم سے، ہاں قسم سے کیا، قسم سے بھائی، قسم سے چپکے چپکے قسم کھاتے رہنا، یہ لغو قسم ہے۔ دوسرا اس کا یہ یمین لغو میں ایک قسم یہ پارٹ 1 یہ ایک حصہ، اور ایک حصہ کیا، اور ایک بی، دوسرا کیا یمین لغو کے بارے میں، دوسرا کیا، دوسرا کہ آدمی قسم کھا رہا، قسم کھانے کے بارے میں اس کا ارادہ نہ تھا، یہ آدمی قسم کھا رہا، مثال سے سمجھاؤں گا آپ کو، بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ یہ آدمی قسم کھا رہا بھائی، مثال کے طور پر میری مثال لے لو، مثال کے طور پر ٹائم ہو رہا نماز کا، ٹائم ہو رہا 1-2 منٹ ہے، دیکھے تو کیا نماز ٹائم ہو رہا ہے، ہم سب کیا ہیں، کہاں ہے حضرت ہے نہیں تو، اب کون تو دیکھے سیم میرے جیسی گاڑی تھی، میرے جیسے چپل کھڑے رکھے تھے وہاں، تو کوئی آدمی کوئی کسی بچے سے پوچھے کہ حضرت آئی کیا آئے، چپلا ہی حضرت کے یہاں دیکھو، قسم سے بھی آئی بھی حضرت دیکھو وہاں چپلا ہے حضرت کے، گاڑی ہے دیکھو باہر، ایسا بول کر بول رہا بچہ، جب دیکھے تو پیچھے مڑ کر وہ چپلا میرے نہیں تھے، وہ گاڑی میری نہیں تھی، سیم چپلا میرے سر کے ہے لیکن میرے نہیں تھے، وہ گاڑی میری سر کے ہے لیکن میری نہیں تھی گاڑی، وہ اب انہیں قسم کھا کر قسم سے جی بھائی دیکھو چپلا حضرت کے دیکھو، وہ گاڑی حضرت کی بول کر بول رہا بچہ، لیکن دیکھے تو وہ میری نہیں ہے، سمجھ آئی؟ ان قسم کھا رہا بچہ میری سمجھ کر، حقیقت میں دیکھے تو وہ ان اپنے خیال کے حساب سے سمجھ لیا، گاڑی میری سر کی چھئی بول کر قسم کھا لے رہا، حضرت کی گاڑی ہے، چپلا حضرت کے چھئی دیکھو، حضرت آگے بول کر بول رہا ہوں بچہ، اس کے حساب سے وہ قسم کھا لے رہا، لیکن حقیقت میں کیا ہے،
وہ چپل میرے نہیں ہے، وہ گاڑی میری نہیں ہے، تو اس کے خیال کے حساب سے دیکھیں گے تو ان قسم کھا کر بول رہا حضرت آ گئے ہیں، جبکہ دیکھیں تو وہ چپل میرے نہیں ہے، وہ گاڑی میری نہیں ہے، تو اس کی عقل اور خیال ایک ہے، حقیقت دیکھیں تو ایک ہے، تو اسے بھی بولتے یمین لغو۔ تو یمین لغو کے اندر حکم کیا ہے؟ کہ تو ایک تو پہلی بات یمین غموس کے اندر بڑا گناہ ہوگا، اس لیے یمین غموس کے اندر گزشتہ کسی نہیں کرنا، کوئی عام کام نہیں کیا تھا آدمی، اسے پوچھنے پر بول رہا کر دیا بول کر بول رہا، کام نہیں کیا تھا اب پوچھے تو کروں بول کر بول دیا، یا پھر کام نہیں کیا تھا پوچھے تو کر دیا بول کر بول رہا، تو اسے بولتے یمین غموس۔ یمین غموس بھی بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری قسم کیا؟ یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کے بارے میں آئندہ کسی کام کے بارے میں آدمی قسم کھا لیا کروں گا یا نہیں کروں گا بول کر، پھر اسے وہ قسم کو پورا نہیں کیا تو پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کفارہ ادا کرنا واجب ہوگا، نہیں تو پھر گنہگار ہوگا آدمی۔ تیسری قسم یمین لغو۔ تو یمین لغو کے اندر آدمی اگر قسم کھا کر چونکہ قسم کھا رہا، یا پھر آدمی اپنے خیال سے قسم کھا لیا، وہ مثال سے بتایا ابھی میں، تو دیکھے تو حقیقت الگ ہے، اس کے خیال کے حساب سے قسم کھا لیا، لیکن حقیقت میں دیکھے تو وہ ایسا نہیں ہے، تو اسے بولتے یمین لغو۔ یمین لغو کے اندر اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اللہ بھی ارشاد فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ یمین لغو کے اندر چپکے قسم کھا رہا، بات میں دل سے ارادہ نہیں ہے، تو اس کے اندر یمین لغو کے اندر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے، پکڑ نہیں کریں گے، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے۔ چپکے قسمیں نہیں کھانا چاہیے، چپکے قسمیں کھانا، یا پھر ایک خیال اس کا یہ ہے پھر حقیقت الگ ہے، اس قسم کی قسمیں بھی نہیں کھانا چاہیے۔ البتہ اس میں اللہ تو نہیں پکڑیں گے، لیکن اس قسم کی قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ یمین بات معلوم ہو گئی کہ یمین غموس بڑا گناہ ہے۔ پہلے زمانے کے گزشتہ زمانے میں کوئی کام آدمی نہیں کیا، اب پوچھنے پر بول رہا کروں بول کر بول رہا، قسم کھا کر بول رہا، یا پھر کوئی کام آدمی نہیں کیا اب پوچھنے پر بول رہا کروں، نہیں کیا پوچھنے پر بول رہا کروں، یا پھر کیا ہے پوچھنے پر نہیں کروں بول رہا، تو یمین غموس گزشتہ کسی کام کے بارے میں کیا ہے تو نہیں کیا بولنا، نہیں کیا ہے تو کروں بول کر بولنا، یہ بڑا گناہ ہے، یمین غموس بھی نہیں کھانا چاہیے۔ دوسرا یمین منعقدہ، آئندہ کسی کام کے بارے میں قسم کھانا، کروں گا پکا آپ سے بول کر، یا پھر نہیں کروں گا بول کر قسم کھا لیا، اب وہ اپنی قسم پر جم کر نہیں رہا تو پھر اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ تیسری قسم ہے یمین لغو۔ یمین لغو کی اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے، چپکے قسم کھا رہا، یا پھر وہی خیال ایک ہے حقیقت الگ ہے، تو اسے بولتے یمین لغو، تو اللہ پکڑ کریں گے، گناہ ہوگا یمین غموس کے اندر اور گناہ ہوگا یمین منعقدہ کو توڑنے کے اندر۔ یہ یمین لغو کے اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائیں گے، البتہ اس سے بھی چپکے قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اب دیکھو قسم کون سی کھانے پر اللہ پکڑ فرمائیں گے؟ اللہ برشت فرماتے ہیں اللہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، چپکے قسم یمین لغو کے بارے میں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائیں گے، ولاکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے بما کسبت قلوبکم، جن قسموں کے بارے میں تمہارے دلوں نے ارادہ کر لیا۔ ابھی کسی قسم کے بارے میں دل سے ارادہ کر کے قسم کھا رہا ہے، تو پھر اگر وہ دل سے ارادہ کر کے اب دل سے ارادہ کر لیا تو وہ قسم کون سی ہو جائے گی؟ دوسری قسم یمین منعقدہ ہو جائے گی۔ تو دوسری قسم ہے یمین منعقدہ، جب آدمی دل سے ارادہ کر کے کسی کام کے آئندہ زمانے میں کسی کام کے بارے میں آدمی ارادہ کر لیا تو اسے بولتے ہیں یمین منعقدہ۔ اب وہی اللہ شرط فرماتی ہے ولاکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، آدمی کسی کام کے بارے میں ارادہ دل سے کر لیا تو پھر وہ ہو جائے گی یمین منعقدہ، اب وہ قسم توڑے گا تو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اب اللہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اگر کوئی آدمی قسم کر کے توڑ دیتا ہے تو اسے قسم کر کے نہیں توڑنا چاہیے۔ یمین لغو کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یمین لغو کے بارے میں چپکے قسمیں کھانا، یا پھر خیال ایک ہے حقیقت ایک ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یمین لغو کے بارے میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بیکار کی قسموں کے کھانے کے بارے میں۔ حلیم واللہ غفور حلیم، حلیم کا مطلب اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ ابھی اگر کوئی آدمی قسم کھا کے توڑ دے رہا ہے تو قسم کھا کے توڑنا نہیں چاہیے، اسے قسم کے توڑ دینے سے آدمی پر کفارہ واجب ہوگا، کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر آدمی کفارہ ادا نہیں کرا بولے تو اللہ تعالیٰ اسے مہلت دینے والے ہیں، ڈھیل دینے والے ہیں، تحمل مزاج اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ اسے چانس اور مہلت دینے والے ہیں۔ حلیم کا مطلب بردبار، تحمل مزاج، اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیں گے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیں گے۔ یہ آدمی قسم کھا کر توڑ دیا ہے تو پھر اس قسم کو کفارے کے ذریعے سے اسے پورا کرنا پڑے گا، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیں گے، موقع دیں گے،
بعد میں اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیں گے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے پکڑ فرمائیں گے۔ اس لیے قسمیں کھانا ہے تو پھر قسمیں بیکار قسمیں نہیں کھانا ہے، یا پھر قسمیں اگر کھانا ہے تو آئندہ زمانے کے بارے میں وہ قسم ہوگی یمین منعقدہ۔ اگر جب وہ قسم کھا لیں گے تو پھر اس قسم کر جم کر رہنا پڑے گا۔ جب وہ یمین منعقدہ کو جب ہمیں کر لیں گے کھا لیں گے تو پھر اسے پورا کرنا پڑے گا، پورا نہیں کریں گے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ کفارے کی کتنی صورتیں ہیں وہ 7ویں پارے کے اندر بیان ہوں گی، انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یمین لغو اور یمین غموس جیسے بڑے بڑے قسمیں اور بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھیں، اور یمین منعقدہ اگر ہو تو اس پر جم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔